میں بہت شکر گزار ہوں پروفیسر مفتی منیب الرحمن صاحب آپ کا اور مفتی محمد عثمان یار خان صاحب آپ کا. آپ دونوں شخصیات عالم اور عالم میں تشریف لائیں اور ایک بہت ہی مطلب یہ کہ کیٹیگورکلی اور بہت ہی کلیئر اسٹیٹمنٹ دیا ہے دونوں علماء کرام نے. میرا خیال ہے کہ سب کو یہ اسٹیٹمنٹ پہنچ گیا ہوگا کہ علماء کی طرف سے بلکہ جو بات سامنے آئی ہے وہ علماء کی نہیں ہے، دین کی بات ہے کہ کسی بھی عاقلہ اور بالغہ لڑکی کا زبردستی نکاح نہیں کیا جا سکتا. یہ ایک بالکل کلیئر اسٹیٹمنٹ ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہم علماء سے رجوع نہیں کرتے اور ہم پہلے سے ہی ایک ماحول بنا لیتے ہیں کہ جی علماء تو خلاف ہوں گے اس بات کے، علماء تو چاہتے ہوں گے جی زبردستی ہونی چاہیے. علماء تو نہیں چاہتے ایسا، علماء تو کھل کر بات کریں. تو علماء سے بھی رجوع کرنا چاہیے، ان سے بھی رابطہ رکھنا چاہیے اور اگر ان کی مشاورت بھی شامل ہو جائے تو اور بھی زیادہ خوبصورت قوانین سامنے آ سکتے ہیں. ہماری بدقسمتی یہ رہی ہے کہ ہم نے علماء کی مشاورت کبھی اسلامی قوانین میں خاص طور پر جب عمل درآمد کی بات ہو یا ان کے نفاذ کی بات ہو تو ہم نے علماء کو کبھی شامل نہیں کیا، جس کا نتیجہ ہم نے ویمن پروٹیکشن ایکٹ کا جو بل ہے اس میں ہم نے بھگتا ہے اور بھگت رہے ہیں کہ اس ایکٹ کو منظور ہونے کے باوجود بھی خواتین کی حالت نہیں بدلی، ویسی کی ویسی ان کی حالت رہ گئی. اگر علماء سے مشورہ کر لیا جاتا، ان کی رائے کو اہمیت دے دی جاتی تو شاید اس میں بھی بہتری آ سکتی. میں مفتی عثمان یار خان صاحب کی اس بات پر ہی پروگرام کو ختم کروں گا. بہت اہم بات کی ہے، اگر آپ کا بچہ صرف نیٹ پر بیٹھا ہوا ہے اور وہ فیس بک پر ہے یا ٹویٹر پر ہے یا کسی اور سوشل نیٹ ورکنگ پروگرام کے اندر اپنے آپ کو اس نے انوالو کر رکھا ہے اور آپ بڑے فخر سے کہتے ہیں، ماں باپ سے میں مخاطب ہوں، کہ جی ہمارا بچہ کے تو کوئی دوستی نہیں ہے، ہمارا بچہ تو بس آتا ہے، اتنا معصوم ہے، سیدھا ہے کہ کمپیوٹر پر ہی رہتا ہے بس اور کچھ نہیں ہے، اور آپ اس میں خوش ہو جاتے ہیں. برائے مہربانی مفتی صاحب نے ایک بہت اہم نقطے کی طرف توجہ دلائی ہے کہ صرف خوش مت ہوں بلکہ اس کا جائزہ لیتے رہیں کہ وہ کمپیوٹر پر کیا کر رہا ہے، وہ کن سائٹس پر جا رہا ہے اور اس کی دلچسپی کا محور کون سی سائٹس ہیں اور وہ کیا دیکھ رہا ہے، وہ کون سی معلومات حاصل کر رہا ہے. لہٰذا انہوں نے ایک بات بتائی ہے اور یہ ایک دم رسماً یہ گفتگو نہیں ہوئی ہے بلکہ غیر رسمی انداز میں ہوئی ہے. تو آپ نے یہ فرمایا کہ لاؤنج میں رکھیں، یعنی جہاں پر وہ آپ کا کمپیوٹر ہے، جہاں بچہ بیٹھتا ہے اسے لاؤنج میں ایسی جگہ پر جہاں آپ کی نگاہ پڑتی رہے. یہ بہت اہم بات کہی ہے مفتی صاحب نے، ایسے ہی کہہ گئے ہیں لیکن بڑی اہم بات کہہ گئے ہیں کہ یہ آپ نے اس ٹیلی ویژن کو، آپ ایسے ہی کہہ گئے تھے یہ بات مگر یہ بڑی اہم بات ہے، مسکرا رہے ہیں مفتی صاحب کہ لاؤنج میں ہونا چاہیے ٹیلی ویژن، یہ کمپیوٹر، جہاں پر ماں باپ کی بڑی نگاہ پڑ رہی ہو کہ بچہ کیا کر رہا ہے. کیونکہ ہمارے یہاں تو کوئی انتظام ہی نہیں ہے، نہ ٹیلی ویژن پر ہے کہ ہم پیرنٹل لاک لگا سکیں کہ والدین اس کچھ چینلز ایسے بھی ہیں معذرت کے ساتھ کہ ویسے تو ہم بڑی بھارت کی بات کرتے ہیں، بھارت کو پسندیدہ ترین ملک بھی ہم نے قرار دے دیا ہے اور بھارت کی کچھ اچھائیوں کا بھی ذکر کرتے ہیں، لیکن ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے ناظرین کرام کہ بھارت میں روزانہ صبح 5 بجے سے لے کر 8 بجے تک مذہبی پروگرام صرف ٹیلی ویژن پر آتے ہیں اور بہت ہی آرتھوڈاکس قسم کے مذہبی پروگرام ہوتے ہیں جن میں پوجا پاٹ بھی ہو رہی ہوتی ہے، بھجن بھی گائے جا رہے ہوتے ہیں اور سارے چینلز کلرز، اسٹار پلس، زی، تمام کے تمام اس بات کے پابند ہیں کہ وہ صرف اور صرف مذہبی پروگرام صبح 8 بجے تک دکھائیں. لیکن ہمارے یہاں جب صبح ہوتی ہے تو ناچ گانے سے ہوتی ہے، ناچ کر اور تھرک کر اور ٹھمکے لگا کر مارننگ شوز کیے جاتے ہیں. تو یہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور بھارت کیا کر رہا ہے، اس پر بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے. اور پھر جب تک ہم اس کو نہیں روکیں گے، کچھ اللہ رسول کے نام سے جب تک آغاز نہیں ہوگا تو ہماری صبح ہونے کے باوجود تاریک رہیں گی. صبح تو ہو جائے گی لیکن تاریکی ہمارے اندر رہے گی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ. اس کے ساتھ ہی عالم اور عالم سے عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے. پروگرام پیش کرتے ہوئے کوئی غلطی، کوئی سہو تو اپنے رب کے حضور معافی کا خواستگار اور توبہ کا طلبگار ہوں، اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.